آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، جو درس چل رہے ہیں آج سے جو چلیں گے، آج کے بعد جو چلیں گے، ان میں آپ کی بہت بیداری کی ضرورت ہے، بیدار مغز ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اسباق جو ہمارے آنے والے ہیں چند ایک دنوں میں، تقریباً 10-15 لیسن ہوں گے، یہ بہت ہی اہم ہے. یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح انہیں ہضم کریں اپنے اندر، اپنے ذہنی معدے کے اندر، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو عربی پر کافی عبور حاصل ہوگا. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے پھر ایک بار کہ آپ بالکل جسمانی طور ہی نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی یہاں حاضر رہیں گے، ذہنی طور پر بھی حاضر رہیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کل بات کر رہے ہیں، جو بحث چل رہی تھی پچھلی کچھ مدت سے، بیچ میں 1 سال کا تقریباً وقفہ ہو گیا، تو وہ چل رہی تھی 7 اقسام کے سلسلے میں. 7 اقسام کے سلسلے میں. اور آپ کو معلوم ہے 7 اقسام کیا ہوتا ہے؟ صحیح است و مثال است و مضاعف. یہ ایک شعر کی صورت میں ہے، شعر کی صورت میں. لفیف، لفیف و ناقص، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. ان 7 قسموں کے بارے میں، یہ 7 اقسام جو ہے یہ 7 اقسام ہیں. صحیح نمبر 1، مثال نمبر 2، مضاعف نمبر 3، لفیف نمبر 4، ناقص نمبر 5، محمود نمبر 6 اور اجوف نمبر 7. ان میں سے ہم نے اپنی بحث مکمل کر لی، ایک صحیح کے بارے میں اور مثال کے بارے میں. ان میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے، کوئی اڑچن نہیں ہے، کوئی پیچیدگی بھی نہیں ہے. تو اس لیے آپ یہ 2 بحثیں جو ہیں بہت اچھی طرح سے آپ نے مکمل کر لیں. لیکن اس کے آگے مضاعف سے لے کے آخر تک جو باقی 5 اقسام ہیں، ان میں کچھ قواعد کار فرما ہیں، اور ان قواعد کا جاننا ہر عربی سیکھنے والے کے لیے بہت ضروری ہے، اشد ضروری ہے. تو لہٰذا ہمارے جو بحث آج سے شروع ہوگی وہ انہی کے بارے میں. تو آپ جان لیں کہ کلمات جو ہیں
کلمات، یہ کلموں کی 7 کا اقسام ہے. کلمہ یعنی اسم بھی اور فعل بھی. اسم اور فعل کی یہ 7 اقسام ہیں، اور باقی رہ جاتا ہے صرف حرف، ہے نا. تو حرف میں کوئی پرابلم ہو وہ ہمیشہ یکساں ہیں، کوئی ہر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں انہیں. لیکن ان 2 چیزوں میں اسم اور فعل، اسم اور فعل، اسم اور فعل، اسم اور فعل کے سلسلے میں آپ کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بغیر ان 2 چیزوں کے صحیح اور مثال یہ آپ نے سیکھ لیا، اور بچی بڑے آرام سے سیکھ لیا ہے نا. کوئی مشکل، کوئی اڑچن پیش نہیں آئی، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو احتیاط برتنی ہے اور ہوشیار رہنا ہے. تو آپ جان لیجئے کہ کلمات جو ہیں، کلمات کے بعض حروف میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں. کلمات کے بعض حروف میں، اسم ہو یا فعل، ان کے چند ایک حروف ہیں جن میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. اگر آپ کو ان کا علم نہ ہو تو آرام سے، بالکل انجانے میں، بالکل اندیکھے میں، بالکل انٹینشنلی بھی آپ سے غلطیاں سرزد ہوں گی، اور آپ عربی پر پوری طرح کنٹرول اور عبور حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور جو یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں. یہ تینوں قسمیں تبدیلیوں کی آپ کو اچھی طرح سمجھنی ہے. ایک ہوتا ہے ادغام. یہ ادغام جو ہے یہ نمبر 1. یہ ادغام کا تعلق خاص کر مضاف کے ساتھ ہوتا ہے. ادغام کا تعلق مضاف کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے اعلال. اعلال جو ہے، اعلال یا تعلیل، دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. اعلال یا تعلیل، یہ بہت ضروری بحث ہے. اعلال اور تعلیل، اعلال کہیے یا تعلیل کہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک ہی معنی ہے. تو زیادہ لمبی بحث ہماری یہ ہے. اور تیسری مختصر سی بحث، ادغام بھی مختصر سی بحث ہے، اور تیسری بحث جو ہے ابدال، یہ بھی مختصر بحث ہے. لیکن یہ بیچ والی اعلال و تعلیل والی بحث جو ہے یہ ذرا مفصل ہے اور لمبی چوڑی ہے، اور یہ یاد رکھنی بھی تھوڑا سا اس میں دقت کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا، تو اب یہ چیز نظر میں رکھتے ہوئے اب آپ یہ جان لیجئے کہ یہ جو اسم اور فعل ہے یعنی کلمے، ان دونوں چیزوں کو آپ کلمہ کہیں گے. کلمہ، تو کلمہ جو ہوتا ہے، کلمے کے بعض کلموں میں حرف علت ہوتا ہے. حرف علت ہوتا ہے. حرف علت کون کون سا ہے؟ واو، واو الف یا، واو الف یا، واو الف یا حرف علت ہے. علت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک طرح سے مرض کو، بیماری کو. تو یہ حرف علت جو ہے، چونکہ یہ مریض تصور کیے جاتے ہیں، اس لیے کبھی مریض آپ کو پتہ ہے کبھی چلتے بیٹھ جاتا ہے اچانک، کبھی چلتے گر ہی جاتا ہے، کبھی اڑ ہی جاتا ہے کہ نہیں. تو یہ جس کلمے میں حرف علت ہو تو اس میں یہ پتہ ہونا چاہیے کب اڑے گا، کب گرے گا، ہے کہ نہیں، کب بدلے گا. 3 طرح سے، یا بدل جاتا ہے، یا گر جاتا ہے، یعنی اٹھ جاتا ہے سرے سے ہی. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو لہٰذا کبھی حرف علت ہوتا ہے، کبھی حمزہ ہوتا ہے. حرف علت کبھی حمزہ ہوتا ہے. حرف علت یا حمزہ ہوتا ہے، حمزہ ہوتا ہے. لہٰذا ایک صورت یہ، دوسری صورت یہ. اوکے، جس حرف کلمے میں حرف علت ہو، اس کلمے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معطل. اسے ہم معطل کہتے ہیں. جس میں یہ ہوگا وہ معطل کہلایا جائے گا. معطل یعنی اس میں حرف علت ہے. جس میں حمزہ ہوگا اس کو محموز کہتے ہیں، جو یہ ہے محموز. اور پھر کبھی ایک ہی جنس کے، تیسری صورت، ایک ہی
جنس کے 2 حرف ہوتے ہیں. تو جب یہ ہوگا 2 حرف اسی کو مضاف کہتے ہیں. یہ مضاف ٹھیک ہے. اور کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, کبھی ان میں سے ایک بھی نہیں ہوتا, نہ حرف علت ہوتا ہے, نہ حمزہ ہوتا ہے, نہ ہم جنس ہوتا ہے. لہذا چوتھا چیز اوپر والوں میں سے کوئی حرف نہیں, اوپر والوں میں سے کوئی نہیں. جب یہ ہو کوئی نہ ہو تو اسی کو صحیح کہتے ہیں. اس کو ہم صحیح کہتے ہیں, سوری, اس کو ہم صحیح کہتے ہیں. صحیح بھی زیادہ بہتر ہوگا اسے سالم کہنا. کچھ کتابوں میں اسے صحیح کے بدلے سالم کہتے ہیں, لیکن عام طور پر صحیح ہی کہتے ہیں. صحیح لہذا کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4. 1 2 3 اور 4. صحیح ہے. اب معطل جو ہے, معطل یہاں ہم نے لکھا نمبر 1. اس کی مزید قسمیں ہیں اور اسی سے بن جاتے ہیں 7. یہ 1 2 اور 3 معطل کے 4 بن جاتے ہیں. مزید منقسم ہوتا ہے اور اس طرح سے 4 اور 3 7 ٹوٹل قسمیں بنتی ہیں. وہی 7 اقسام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے پڑھ لیا. مثالیں آپ چاہیں گے ان سبھی کی یا نہیں؟ چلیے مثالیں بھی دیتے ہیں. پہلے یہ صحیح کی مثال. مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے 2 لفظ ہیں, ایک رجلون اور دوسرا ہے ضرب. نہ معطل اس میں کوئی ہے, نہ حمزہ ہے, اور نہ ایک ہی جنس کے 2 جمع ہوئے, تو لہذا یہ صحیح ہے. یہ نمبر 4 ہے. نمبر 3 کے لیے مثال کے طور پر سر ایک لفظ ہے. سر یہ اصل میں 2 را ہے. سر اس نے خوش کر دیا. کبھی آپ کو کوئی شخص ایسا خوش کرے گا, آپ بس بولتے جائیں گے سر, پھر مجھے خوش کر دیا, سرنی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا یہ سر مضاف. اور دوسرا لفظ بھی ہونا چاہیے, اور وہ ہے ماز. جیسے سورہ والناس میں کیا نام ہے؟ وس 2 سین یہاں 2 ضاد. سرہ میں 2 را یکجا ہوئی. تو یہ ہے مضاف کی مثال. اور پھر ہم دیکھتے ہیں محموز کی مثال. 2 کی مثال, اور 2 کی مثال ہے مثلاً سأل, اس نے سوال پوچھا. سأل. اسی طرح اسم کے طور پر رأسن سر. 2 مثالیں. ٹھیک ہے, ایک اسم اور ایک فعل. یہ محموز ہیں دونوں. اور پھر حرفی علت والے 2 آپ نے پڑھ ہی لیے ہیں. 2 آپ نے پڑھ ہی لیے ہیں, انہی کو لے لیجئے. ایک پڑھ لیا آپ نے مثال واوی. وعدہ مثال واوی ہے. واو اس میں حرفی علت. اور کل ہی, آج صبح ہی آپ نے پڑھ لیا یسر اور وعدہ. اسم بھی کوئی ہو, اسم آپ عام طور پر آج کل ہی اس کی بات ہو رہی ہے, وحی یہ اسم ہے, وہ 2 فعل ہے. تو یہ ہے مثالیں. میرے خیال میں آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا. کلیئر ہے؟ کوئی سوال تو نہیں؟ اچھا, اب پہلی چیز جو ہے ہم
ہم نے کہا ایک ادغام، ایک اعلال اور ایک تعلیل، ایک ادغام، ایک اعلال اور ایک تعلیل. تو ہم ادغام پر آتے ہیں. ادغام کسے کہیں گے؟ ادغام کی تعریف چاہیے پہلے، ہے نا؟ ادغام کی تعریف یہ ہے کہ ادغام کی تعریف، اس کی تعریف، دو پڑوسی وہ ہم جنس، پڑوسی نہیں بلکہ وہ ہم جنس، یہ ہم جنس ہونے چاہیے. ہم جنس کا مطلب ایک ہی، ہم جنس حرفوں کو ایک مشدد، آپ کو پتہ ہے مشدد کیا ہوتا ہے، لہذا مشکل نہیں، ایک مشدد حرف میں تبدیل کرنا، یہ ہوتا ہے ادغام. دو پڑوسی ہیں، یعنی پاس پاس ہیں، پڑوسی پاس پاس، یہاں تو دور ہے، ادھر یہ دور ہے، ضاد اور ذات بیچ میں ایک ہے صحیح لفظ، صحیح حرف. یہاں سین اور سین کے درمیان ایک حرف علت ہے، لہٰذا یہ آپس میں ملتے نہیں. یہ ہم جنس ہونے چاہیے اور پڑوسی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے؟ جب یہ دو پڑوسی بھی اور ہم جنس بھی حرف جمع کر کے مدغم ایک دوسرے میں کر کے ہم مشدد حرف میں تبدیل کریں گے، یہ ہوتا ہے ادغام. تعریف سمجھ آ گئی؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ کلیئر؟ آپ سمجھ گئے؟ محمد آپ کی دلچسپی ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ادغام ہوتا ہے. اب ادغام جو ہے، آپ سمجھ گئے ادغام کیا ہے. ادغام کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم واجب ہے، نمبر 1 واجب، اور نمبر 2 ممتنع یعنی ممنوع، ممتنع، اور تیسرا جائز. واجب ادغام وہ ہے جو کہ لازماً ادغام کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، ورنہ غلط ہو جائے گا. واجب ہے، واجب لازم ہے. ممتنع منع ہے، prohibited، you cannot go in for amalgamation. ادغام نہیں amalgamation. You cannot go in for amalgamation. This is prohibited. ممنوع ہے، ممنوع کو ممتنع کہتے ہیں. اور تیسرا جائز ہے، آپ کریں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو تب بھی ٹھیک ہے. یہی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے؟ کلیئر؟ تو اب ان کی تفصیل، یہ میں مٹا دوں؟ جی بات تو کیجئے نا. ایسے نہیں چلتا ہے، زبان استعمال کریں. اچھا، واجب کون سا ادغام ہے؟ واجب ادغام کون سا ہے اور کیسے ہے؟ واجب ادغام دیکھیے، واجب ادغام پہلے کس صورت میں ہوتا ہے؟ جب، اب یاد رکھیں، نمبر 1، جب دونوں متحرک حروف، ہم جنس اور پڑوسی حروف، جب دونوں متحرک حروف، متحرک یعنی جن پہ یا تو ضمہ ہو یا کسرہ ہو، ٹھیک ہے نا، یا فتح ہو، جب دونوں متحرک ہوں، دونوں یعنی حروف متحرک ہوں، یا پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، اس صورت میں ادغام واجب ہے. وہ کیسے؟ اب یوں ہے کہ اگر، اب یہ ہے اے یا الف کریں گے، اے نہیں چاہیے، اے یہاں ٹھیک نہیں، الف. اگر پہلا متحرک ہو،
اور اس سے پہلا اور اس سے پہلا صحیح ہو، حرف صحیح ہو، تو اس کی حرکت، تو اس کی حرکت حذف کی جائے گی، اور وہ حرکت اور وہ پہلے صحیح حرف کو دی جائے گی۔ چاہے وہ متحرک ہو صحیح حرف یا متحرک نہ ہو ساکن ہو، لیکن یہ حرکت اسی کو دی جائے گی۔ اسے کیا ہوگا؟ یہ پہلی جو یہ حرف ہوگا پہلا والا متحرک، جب اسے ہم نے ہٹا لی حرکت تو وہ کیا بن گیا؟ ساکن۔ تب لہذا اس حصے کا وہی حکم لگے گا جو یہاں کا ہوگا، یا پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، پہلا ساکن دوسرا متحرک، ہو گیا نا دونوں یکساں۔ جب دونوں یکساں ہو گئے تو مدغم لازم کرنا ہے اور واجب بھی کرنا ہے۔ مثالیں، اس کا بھی یہی حکم ہے، اس کا پہلے والا۔ مثال کے طور پر یام ددو ہے، یام ددو، دو حروف ایک ساتھ مضاعف، یہ مضاعف یام ددو۔ اب دو لفظ، دو حروف ہیں، دونوں ہر متحرک ہیں، تو جو پہلا والا ہے اگر پہلا متحرک ہو تو اس سے پہلا وارف حرف صحیح، میم حرف صحیح ہے، تو لہذا اس صورت میں اس کی حرکت یعنی یہ اڑا دی جائے گی۔ اڑانے کا مطلب یہاں ساکن ہو گیا، تو میم کو دینی تھی، تو لہذا میم کو جب یہ پیش دیں گے تو یہ بنے گا یمود، یمود دو، یمود دو، یمود دو، تو یہ والا آرام سے تبدیل ہو جائے گا مشدد میں، یام یمو، یہ دال اور دال اکٹھے اور مشدد، یمد۔ سمجھا گیا کلیئرلی، ہے نا؟ اچھا، اسی طرح مثال کے طور پر ایک اور، ہمارے پاس ہے احبابا، بابا، بابا، با اور با پڑوسی بھی ہم جنس بھی، ہا حرف صحیح ہے نا، اور ہا پہ کیا ہے؟ جزم، تو یہ والی زبر وہاں تبدیل کی جائے گی، اور یہ با جو ہے یہ ہو جائے گا ساکن، مجزوم ہو جائے گا، جزم آئے گی، تو یہ دو آپس میں مدغم ہو کے احب، 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 یہ دو اکٹھے لیکن تشدید کے ساتھ احب۔ کلیئر آ گیا؟ سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ جو احب ہے نا، اس کو کیا؟ احباب تھا، احب، یہ اصل میں تھا احبابا۔ ابھی دیکھا نا آپ نے، آپ وقت پر نہیں دیکھتے، یہ تھا احبابا۔ آپ دھیان ادھر رکھیں، ساتھ ساتھ میں دیکھا کریں، یہ با والی حرکت اس کو دینی ہے، لہذا یہاں جزم آئے گی اور اس پر زبر آئے گی، تو لہذا بن گیا احاب با، احاب با، اپنی جگہ رہ گیا، یہ با اس با میں مدغم ہو کے بائے مشدد بنے گا زبر کے ساتھ، تو بنے گا احاب با۔ جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ دیکھیے میری طرف، دیکھیے میری طرف، دیکھیے، جب پڑھیں گے تو پڑھیں گے احاب، احاب با، احاب با، ٹھیک ہے، لیکن ملا کے لہذا احب، احب، آپ کے سینے میں ایک دم سے ایک طرح سے کشمیری میں کہتے ہیں نا دم، کوئی دم ہونا چاہیے، احب، تھوڑا وقفہ، احب، احب، جزم آ گئی، با زبر آ گئی، تو بن گیا احب، ٹھیک، کلیئر؟ یہی ہر جگہ یہی ہوتا ہے، یا مد، یا مد دو، یا مد، آواز بند، یا مد دو، ایک ساتھ نہیں ہے، آپ کو آواز نکالنی ہے، تھوڑا سا اندر آپ کو پکڑنی ہے،
جو اندر سانس ہے اندر پکڑنی ہے اپنی چھاتی میں، سینے کے اندر، پھیپھڑوں کے اندر، تاکہ جو وقفہ بنے گا وقفہ 2 حروف ظاہر کرے. احب ہو گیا ساکن سکون، ب آ گئی حرکت، تو بن جائے گا احب. اور یہاں یا مود ایاک ہے، ایاک. اگر آپ پڑھیں گے ایاک یہ غلط ہے، کیونکہ ایک یا آپ نے گرا دیا. ایاک نہیں ہے، یہ ہے ایاک ہے، ایاک ہے، ایاک ہے. اس کو مکس کہتے ہیں. آپ کو تھوڑا مکس کرنا ہوگا، آپ نے تجوید نہیں پڑھا ہے نا، آپ بھول گئے ہیں شاید. یوم الدین، یوم الدین، یوم الدین، یوم الدین. اگر آپ نے پڑھا یوم الدین غلط ہو گیا. یہ تشدید قرآن کی زینت ہوتی ہے، قرآن کا زیور ہوتا ہے تشدید. تشدید جو نہیں پڑھے وہ غلط پڑھ رہا ہے قرآن، سمجھے نا، وہ غلط پڑھ رہا ہے. تو بہرحال میرے خیال میں ٹائم ختم ہو گیا، اس سے زیادہ ہم آج پڑھ نہیں پائیں گے. والحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.